لیکن ابھی مجھے اگلا جو پوائنٹ ہے خالد فاروقی صاحب آپ سے مجھے سوال کا جواب لینے دیجئے. یہ لیاقت علی چٹھا صاحب کی جو پریس کانفرنس سامنے آ گئی ہے، آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی اسی طرح سے یو ٹرن سامنے آ جائے گا یا پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا؟ اس وقت دھاندلی کی بات کر رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے پریشر میں کیا تھا، تو کیا اس کا مطلب دھاندلی ہوئی نہیں؟ دیکھیں اس نہ تو جو ان کا اس وقت کا سٹیٹمنٹ تھا اس کی کوئی اہمیت تھی، اور نہ آج والا سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی اہمیت ہے. نہیں تو پھر سوشل میڈیا بند کرنے کی ضرورت ہے کیوں پیش آتی ہے؟ نہیں، پہلے سٹیٹمنٹ کی اہمیت اس طرح ہوتی کہ اگر اس کے ساتھ وہ کوئی ثبوت پیش کرتے، اگر ان کے ساتھ باقی لوگ بیٹھے ہوتے اور وہ یہ بتاتے کہ جناب اس طرح سے دھاندلی ہوئی، ہمیں یہاں پہ مجبور کیا گیا اور ہم سے یہ کام کروایا گیا اور ان لوگوں نے کام کروایا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، بیان دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب کہ پورے ملک میں ایک بھونچال کی کیفیت پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو پروپیگنڈا بیس ان کو نہیں مل جائے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کو اور پاکستان کے الیکشن کی ساکھ کو وہ پوری طرح سے متاثر کر دیں. اچھا، جو ان کا اس دن کا بیان تھا اس پر بہت سے لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسپریسی ہے. میں سمجھتا ہوں کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے، ایک شخص کمزور بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی، مجھے جو چیز اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی باقی جو معاملات تھے جس کے بارے میں بعد میں خبریں بھی آئیں، وہ پریشر تھا اس طرح کا کہ جو ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، وہاں سے انہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح نہیں دماغی طور پر ٹھیک، بلکہ دماغی طور پر زیادہ ٹھیک آدمی ہوگا، اور اس نے یہ مسٹیک کی. سوری میں بات آپ کی کٹ کر رہا ہوں. دماغی کے حوالے سے تو پہلے چیکنگ کی جاتی ہے. یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی بھی عام کوئی پوسٹ اس کو دی جائے گی، اس سے پہلے ایجنسیاں جو ہیں ویریفائی کریں گی کہ وہ دماغی طور پہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بندہ دماغی طور پہ ٹھیک تھا، بلکہ ضرورت سے زیادہ تیز تھا، لیکن اس نے پاکستان کو غلط کر دیا اور عوام کو غلط کر دیا اور پریشان کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی جو کریڈیبلٹی ہے جو پہلے دن متاثر تھی اس کے پہلی سٹیٹمنٹ سے، اب دوسری سٹیٹمنٹ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے الیکشن کی شفافیت پر کوئی مہر لگا دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں، جو بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دھاندلی ضرور ہوتی ہے، اس میں پریشر استعمال کیا جاتا ہے. لوکل سسٹم ہمارا ایسا ہے جہاں پہ مختلف علاقوں میں ان کی اپنی جہاں لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، زیادہ ایکسیس ہوتی ہے، اور ہم اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہاں دھاندلی تو ہونی ہے. ہاں پرابلم ہے نا یہ. تو دھاندلی ہوئی جہاں پہ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چٹھا صاحب کے بیان کے بعد اب دھاندلی والا ایلیمنٹ ختم کر دی جائے. دیکھیے اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، وہ جوڈیشل کمیشن اس کی کرے. آپ کو یاد ہے کہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی یہ الزامات لگے تھے اور 35 پنکچر کی بات ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس تھے ناصر صاحب، ناصر اسلم شاید ان کا نام تھا، تو انہوں نے پھر اس کی تھی تحقیقات بھی کی تھی، اور پھر اس پہ الزامات وہ واپس لینے پڑے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی کو. سو آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. جو ہماری نگران حکومت ہے یا ہماری سپریم کورٹ ہے، اس کو فوری طور پر یہ تمام معاملات، تمام غلط فہمیاں یا جو الزامات ہیں ان میں صداقت ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کروانی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چٹھا کے کہنے پہ نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی تھی، چٹھا کے کہنے پہ نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. جن جگہوں پہ ہوئی اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، کیسی دلچسپ پی ٹی آئی کے موقف کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ بھی غلط بات ہے کہ 2013 میں بھی جو دھاندلی ہوئی تھی اس میں بھی جو ہے وہ چونکہ تحریک انصاف نے ان کی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق نہیں جیت سکی تھی، اس لیے جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا. اور 2024 میں بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی مسئلہ ہے اس لیے بنانا پڑے گا. 2018 پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، 2018 کے بارے میں بات نہیں کرتا. اب اگر 2018 میں بھی یہ کام کیا گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ 2013 میں بھی جو باتیں کی گئی تھیں اگر اس میں کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہوا تو 2018 میں وہ باتیں سامنے آ جاتی، اور 2013 کی جو پریشر ڈیولپ ہوتا کہ ان کے اوپر بھی کام کیا جائے تو 2024 قدرے بہتر ہوتا. تو یہ جو اس سے اندازہ لگانا کہ جی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یقیناً میں بھی یہی کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. میں اور رشاد صاحب بڑے بھولے اور معصوم ہیں. اس ملک میں کتنے کمیشن بنے ہیں اور کسی کمیشن کا کوئی نتیجہ آیا؟
کوئی عوام کو پبلک کیا گیا اور ہماری جوڈیشری جو ہے ہم بار بار کہتے ہیں دیکھیے ہم بار بار کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے اور ہماری جوڈیشری جو ہے وہ 134 نمبر پہ ہے 2013 میں بنا تھا تو نا فیصلے کر نہیں سکتے ہرل صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کمیشن بنائے پہلے 1 بنے یا 10 بنے یا 100 بنے لیکن اگر تب بھی کام نہیں ہوا تو ہونا چاہیے جب آپ نے کسی کو خو خاتے میں